बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे जो जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सरफराज बुगटी साहब जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं और DG/ISPR उनके साथ शामिल थे। भारतीय प्रोपोगंडा खुल के सामने आ रहा है, जिसे कहते हैं डीप फेक वीडियोस, AI जनरेटेड वीडियोस, फेक वीडियोस चला के पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको अपना मणिपुर क्यों नहीं याद आता, जहाँ पे इंसानियत की तमाम, जिसे कहते हैं कि हकूक़ जो है उनको मुअत्तल किया जाता है, जहाँ पे शिद्दत पसंद जो हैं हमला करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, वहाँ पर आग लगी है, वहाँ पर जो है इंसानियत जल रही है। बल्कि मैं कहूँगा, आपको मिज़ोरम क्यों नहीं याद आता, आपको छत्तीसगढ़ क्यों नहीं याद आता, आपको कश्मीर क्यों नहीं याद आता? जो तमाम इंसानी हकूक़ की पामालियाँ वहाँ पे की जा रही हैं, उनको क्यों नहीं देखते? वहाँ पे जो आपके फ़ौजियों के ऊपर हमले होते हैं, आपके फ़ौजी जिसे कहते हैं कि डर के मारे वहाँ से ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं, दिमाग उनके तवाज़ुन खो चुके हैं, वो क्यों नहीं याद आता? इन तमाम चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो भारत का जो प्रोपोगंडा था, BLA के साथ उसका नेक्सस किसी से ढका छुपा नहीं है। और जब हम कराची के बात करते हैं कॉन्सुलेट, चाइनीज़ कॉन्सुलेट, तो उसका मास्टरमाइंड इंडियन हॉस्पिटल में मौजूद था और वहाँ पे अपना इलाज करवा रहा था, और वहाँ से टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए वो अपने हैंडलर्स जितने भी यहाँ पे थे उनको हिदायत दे रहा था। तो ये तमाम चीज़ें हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम इन्हीं चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने शामिल किया है, हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा, दिफाई तज़कियाकार हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल साहब, ये बताइएगा कि भारतीय मीडिया वावेला मचाता रहा, पाकिस्तान में अभी इतला नहीं थी, पाकिस्तान में अभी तमाम चीज़ें खुली नहीं थी, BLA वाले उनके साथ राब्ते में थे, कैसे देखते हैं अपना, उनको जो मणिपुर है वो क्यों नहीं नजर आता? देखिए, ये कोई दास्तान आज की तो है नहीं है। भारत इस मीडिया वॉर में हमेशा से ही हमसे आगे रहा है। बदकिस्मती है इस बात की, क्योंकि मैं खुद 71 में जब इस पाकिस्तान में थे हम लोग, मैं तो 70 में वहां से था, हमें तो नहीं पता था क्या हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को ने जो हमारा चेहरा दिखाया था वो सबके सामने बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो भारत के लोगों ने ही खुद उसको खोलना शुरू किया कि झूठ बोल रहे हैं वो। BBC जो वहां से बैठ के रिपोर्टिंग कर रहा था वो भी वही रिपोर्टिंग कर रहा था जो भारत चाह रहा था। तो भारत तो इस वॉर में हमसे हमेशा आगे से में मानना चाहिए। दूसरी चीज हमें ये माननी चाहिए कि भारत ने अपनी जो प्रोपेगेंडा की रीच है वो बढ़ा दी है। उनके मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में काम हो रहा है। उनके 17 चैनल ऐसे हैं जिनको बाकायदा राह फंड कर रही है, राह उनको प्रोग्राम बना के देती है, राह उनको जो उनके एक्सपर्ट्स हैं ट्रेन करके देती है कि वो बात करें। और फिर हमारे मीडिया बदकिस्मती से इनवर्ड लुकिंग है। हम लोग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर के मामलात की बात जानते हैं, हमें ये नहीं पता भारत में क्या हो रहा है, भारत कर क्या रहा है। हमें ये नहीं पता कि भारत में जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है, हम जो ज़ायनिज़्म को समझते हैं, हम ये नहीं समझते कि जो ब्राह्मण थे, जो जिनका जो जोर सा असर जो टूटा जब मुसलमान इस बरसगीर में आए, वो इस बात को भूले नहीं है, वो अब भी उसी काम पे लगे हुए हैं। और भारत में जो इस्लाम की या मुसलमानों की इंसानियत की तस्दीर जो हो रही है, वो हमें तो मुसलमानों को आप छोड़ दें, उनसे गुस्सा उनका जायज है। जो खुद अपने उनके हिंदू भाई जो है लोग हैं, जो लो कास्ट हिंदूज हैं, आप उनका जरा पता कर लीजिए, क्या कीजिए आप जरा थोड़ी सी जो इसको मशरकी पाकिस्तान पर बाद में बांग्लादेश बना, फिर वो अपने आप को दूसरी तरफ लेके आ गए हैं, तो उसकी तारीफ पढ़ लीजिए। वो क्यों इस बात में मजबूर हुए कि उन्होंने अपने आप को एक दफा नहीं 2 दफा यूनाइटेड बंगाल से अलहदा किया, क्योंकि वो लोग थे जो सो कॉल्ड लो कास्ट हिंदूज थे, जो इस्लाम की वजह से इस्लाम की तरफ आए और पाकिस्तान। जनरल साहब, इस वक्त तकरीबन 33 के करीब वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं। जब हम चिकन नेक की बात करते हैं, हम 256 अजला में भाई, 256 अजला में वहां पे ये मूवमेंट शुरू है भारत में ये। और तकरीबन 5 लाख उनकी अफवाज जो हैं वो अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही लोगों के साथ या फिर उन लोगों के साथ जो लैदगी पसंद हैं उनके साथ नबरदाजमा हैं। जी, आप कश्मीर को भूल जाते हैं, जहां पे मतलब हर एक कश्मीरी के ऊपर 10 कश्मीरियों के ऊपर एक सिपाही खड़ा किया हुआ उन्होंने, बंदूक दे खड़ा किया हुआ। आप वो भूल जाते हैं वो बच्चे के जिससे अपने एक नाना के सीने पर जिसको सीना चलनी कर दिया था, एक 4 साल का 3 साल का बच्चा बैठा रो, तस्वीर आप भूल जाते हैं। वो आप भूल जाते हैं जो आपने कश्मीरियों की, मुसलमानों की, जिसकी से मेरी बच्चियों की, मेरी बहनों की तस्वीर की है। हम ये भूल जाते हैं कि 17 से 18,000 नौजवान बच्चे 8 साल से लेकर ज्यादा उम्र के जो मुसलमान थे उनको वहां से ले जाके कैंपों में बंद किया हुआ है। हम ये भूल जाते हैं।
एक्चुअली मसला भारत का नहीं है, मसला हमारा अपना है। हम खुद सबसे ज्यादा अपने खिलाफ, हम सबसे ज्यादा खुद बोलने वाले हैं। हमारे अंदर ही कमजोरियां हैं और उन कमजोरियों का इलाज भी हमारे लिए मेरे ख्याल से अभी शुरू हो तक चुका है। भारत को जी जी देखिए, मैं बॉम्बे तो नहीं है आप लोगों को, अब फिर से जो एक दोबारा शुरू हो गया, बॉम्बे का जो बंदा सब हवाले कर दें, उसको इंडिया के हवाले कर दें। बॉम्बे ब्लास्ट में मैं जाग रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था उस वक्त। बॉम्बे ब्लास्ट में भारत को ये तो पता नहीं था कि बॉम्बे में किस जगह पर कहाँ पे अटैक हो चुका है, लेकिन उनको ये पता था कि ये पाकिस्तान से आए हैं, फलानी जगह से ये रबड़ की किश्तियों में सवार हुए हैं, बॉम्बे के फलाने साहिल उतरे हैं, फलाने लोग आए हैं, 9-10 बंदे हैं। एक बंदा न दिखाया उन्होंने, जो आपको दिखा रहे थे कि भाई एक अजमल कसाब साहब फिर रहे हैं कैमरे के सामने, आप देख रहे थे ना सर, उसने रुखसत पहना हुआ है और यूं फिर रहा है जैसे कि फिल्म का हीरो को दिखा रहे हैं वहां पे। उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ कहने वाला नहीं है, उसको कैमरे से देख रहा है पूरा भारत, लेकिन उसको गोली नहीं मार रहे। बाकी 9 को जो गोली मार दी, सो कॉल्ड जो कह रहे थे, वो तो नजर नहीं आया, आपको दिखाई नहीं उन्होंने इस बात की, क्योंकि यही एक बंदा जो एक्टिंग के लिए रखा हुआ था उन्होंने। जिस कौम को खुद अपने 250-300-400 बंदे मरवा दे सिर्फ अपना एक मकसद पूरा करने जी, के लिए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में तो मशहूर है भारत। जी, दोवाल डॉक्ट्रिन के बारे में यही कहा जाता है कि ही इज द मास्टरमाइंड ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। इस वक्त मणिपुर के हवाले से देखें आप, उसकी सूरत हाल देखें, वो नजर नहीं आता। BLA की ये ट्रेन का हमला और उसको हाईजैकिंग करने का, उनको लोकेशन भी पता चल जाती है, उनको वीडियोस भी मिल जाती हैं, उनके ऊपर वावेला बचाने के लिए वो फेक वीडियोस भी लगा देते हैं। मैं फिर आपसे करूंगा कि हम लोग खुद उनका साथ दे रहे हैं इसमें, अपने लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, जो बता रहे हैं उनको। वो जो जनरेट करके पहले से तैयार बैठे हुए थे ना, उनको तो पता सारा कुछ क्या हो रहा है। मुसोबंदी सारी साउथ ब्लॉक में हो रही थी। मैं तो ये शोर मचा के थक गया हूं कि जब तक हम भारत को साउथ ब्लॉक में बैठे हुए ये जो उनके प्लानर्स हैं, तक इनको इनके दुम पे पाँव नहीं रखेंगे हम लोग, उस वक्त ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने आएंगे। इनके लिए पाकिस्तान एक ऐसी चीज तो पाकिस्तान को कम करना इनके लिए इस किस्म का आप कह लीजिए अपने मजहबी फरीजा बना के रखा है उन्होंने। जब वो अखंड भारत की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, वो सिर्फ इसी हिस्से की बात करते हैं जिसको पाकिस्तान क्या है। और ये अफगानिस्तान के जरिए सारी हैंडलिंग हो रही है, अफगानिस्तान के साथ वो राब्ते में थे, और इसमें कई पता नहीं कि कितने लोग थे जो इसके अंदर इंडियंस भी थे, जो उनके रॉ के ऑपरेटिव थे, जो उसको हैंडलर्स के साथ, मास्टरमाइंड्स के साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे थे, या फिर उनके राब्ते उधर वहां पे थे। जी, जिस तरीके से ऑपरेशन प्लान हुआ था, ये टेररिस्ट जो आम टेररिस्ट आपको नजर आते हैं ना, ये वो लोग नहीं थे। ये लोग जिस तरीके से ये ऑपरेशन प्लान किया गया है, आप दाद दीजिए कि बड़ा मास्टर, उन्होंने बड़ा मेटिकुलसली प्लान किया हुआ था ये ऑपरेशन। जनरल साहब के हम जहां पे पहले आपने कहा 71 में, और हम अपने जितने भी वॉरफेयर के हवाले से सोशल मीडिया, या उस वक्त तो मीडिया की बात थी, हम अब बहुत आगे हैं। हमने बालाकोट स्ट्राइक के बाद से भारत को ना सिर्फ पिछाड़ के रख दिया बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया, और आज भी यही हालत है। देखिए, ये वॉर एक ये नहीं कि ऑफ एंड ऑन नहीं हो सकती, आज हो गई फिर वापस, दिस इज ए कांस्टेंट वॉर। अब वॉर के मुख्तलिफ लेवल्स पे हम लड़ रहे हैं भारत के साथ। एक तो जो है मेरे सिपाही, मेरे बच्चे जो बंदूकें लेकर लड़ रहे हैं, गली गड़े में जो मेरे पुलिस के सिपाही बच्चे खड़े हैं, वो लोग हम भी लड़ते हैं जी, नजरियाती सरहदों पे इंडिया में घुस के मारते हैं। आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये जंग हमारी एक जद मुसलसल है। ये आप ये मत भूलेगा कि आज अगर हम इसमें बेहतर हो तो इंडिया इज ऑलवेज ट्राइंग कि भाई किसी न किसी से पाकिस्तान को दबा के रखे, और दुनिया भारत का साथ दे रही है। मुझे इस बात की ज्यादा फिक्र है, दुनिया जो भारत का साथ दे रही है, उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है, और फिर वो इंग्लिश चैनल उनके बहुत ज्यादा हैं। मैंने कहा 17 चैनल को तो राव बकायदा फंड कर रहे हैं ना उनको, उसपे उनके एंकर भी खुद ट्रेन करके बिठाए हुए लोगों ने। तो वो इसलिए हमारे जो मीडिया है, और मीडिया के जो बड़ी मुझे खुशी इस बात की है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने अपने अपने सब जो है ना ये सोशल मीडिया चैनल अपने खोल लिए हुए हैं, ताकि उसके जरिए भी दुनिया तक पहुंचे जा सके। तो मैं समझता हूँ कि इस जंग को हमें बढ़ाना है, ताकि भारत का जो चेहरा है मुसलसल बेनकाब होता रहे, किसी न किसी जगह पर आकर शायद हमारी आवाज सुनी जा सके।
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، لیکن سیٹلائٹ میڈیا کے ساتھ بھی اس کے ساتھ منسلک کر کے چلنا ضروری ہے. لیکن وارفیئر کے حوالے سے اور جو سوشل میڈیا اور میڈیا مین اسٹریم میڈیا کی آپ نے انڈیا کے فنومنا کے حوالے سے بات کی، الحمدللہ جناب ہم کسی بھی معاملے میں جب بھی جس محاذ پہ بھی جو لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، نہ صرف ان کو منہ توڑ جواب ملتا ہے، بلکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں یا وہ مائک بند کر دیتے ہیں. جی یہی ہوتا ہے. میں اس لیے ان کی چینل پہ جانا چھوڑ دیا کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتے باتیں. جی ایسے ہی ہے، ہمیں تو ان ایسے کے ہی ہے، حقائق سچ سننا نہیں چاہتے، وہ پھر سچ سننا نہیں چینل چاہتے. بند کر دیتے ہیں. پھر میں نے کہا جی کوئی فائدہ کوئی نہیں, آپ بات سننا چاہتے نہیں ہیں تو فائدہ کچھ نہیں ہے. اور وہ چار ویسے ایک پاکستانی پہ 100 میں سے بھری ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل. اچھا جل صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم اپنے جو اہداف حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایک انسرجنسی کا واقعہ ہے، کے پی کے میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، اور اس میں کوئی نہیں را ملوث ہے. ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان سے وہاں سے ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں، دہشت گرد آتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں. کلبھوشن یادیو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے موٹے سلیپر سیل کوئی سال میں ایک دفعہ، امریکہ بھی 9/11 کو نہیں روک سکا تھا. تو اس طرح کے معاملات تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے جو اہداف ہیں ہم وہ حاصل کر لیتے ہیں. ایسا آپریشن ہم نے کہیں نہیں دیکھا جو کہ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ہوا. دیکھیے جہاں تک جعفر ایکسپریس کی ریسکیو آپریشن کا تعلق ہے, میرا خیال ہے اس ون آف اے کائنڈ ان ہسٹری. آپ دیکھ لیجئے گا کہ بھئی جو جتنے بھی یہ ہماری جو ایس ایس جی ماشاء اللہ بذات خود ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز فورس ہے, اس میں سے یہ زرار کمپنی ہے, مجھے اندازہ ہے کہ ان کی کس حد تک ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, بڑے سلیکٹڈ, یہ سلیکٹڈ میں سے سلیکٹڈ لوگ ہیں یہ. جی بالکل بالکل. جس طریقے سے آپریشن ہوا, دیکھیے آپ نے جو ریسکیو آپریشن کے درمیان کوئی کیلٹیز نہیں ہوئی, اللہ کا شکر ہے. اس سے پہلے یہ دہشت گردوں نے ہمارے بچوں کو شہید کر دیا وہ الگ بات ہے, لیکن اس کے دوران کوئی کیلٹیز نہیں ہونے دی. ہمارے بچوں نے اپنے سینے پہ گولیاں کھا لیں, اپنے بہن بھائیوں کو زخمی نہیں ہونے دیا انہوں نے. ایک تو ہماری قوم اس بات پہ بات کی مستحق ہے, ان کے ایسے بچے بھی ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے بہن بھائیوں کو بچانے والے لوگ ہیں. بے شک, ٹھیک ہے, بے شک. تو یہ ایک بہت بڑی مہارت کا پاکستان نے ثبوت دیا ہے. لیکن مت بھولیے, دیکھیے اس سارے اس میں یہ مت بھولیے کہ بھارت نے جو ہدف حاصل کرنا تھا, بھارت پاکستان کو دنیا کے سامنے بدنام کرنے پہ تلا ہوا ہے. پاکستان کی اب کچھ رپورٹس آنا شروع ہوئی تھی کہ ہماری کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں, اس سے جو پاکستان میں انویسٹمنٹس آنی تھی جو تھی ان کو وہ اس کی تکلیف ہے, سی پیک کی تکلیف ہے, ہماری انویسٹمنٹ معیشت کی بہتری کے اوپر ان کو تکلیف ہے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کیا. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے وقفے کا, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. میں ہوں سید عاصم رضا, میرے ساتھ اس وقت اسکائپ پر موجود ہیں امیر مقام صاحب جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں اور اس وقت حکومت کے ایک اہم عہدے پر بھی فائز ہیں, ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کے حوالے سے, کے پی کے حوالے سے وہ صدر بھی ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت مہربانی, شکریہ. امیر مکان صاحب, سب سے پہلے تو دہشت گردانہ جو واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس کا, پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا اور دنیا کے لیے ایک مثالی واقعہ, اس لیے کیونکہ جو آپریشن کیا ہماری فورسز نے اور جس طرح بازیاب کرایا یرغمالیوں کو, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو جو واقعہ ہوا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور اس طرح لوگ بھی اس طرح سنگ دل کہ اس طرح معصوم شہریوں کو اس طرح یرغمال بنانا اور ان کے جانوں کے ساتھ اپنے مضموم عزائم کے لیے, ان کے کیا عزائم ہے اور ایجنڈا کیا ہے بیرونی دنیا, انڈیا اور یا افغانستان سے جہاں سے بھی ہے, ان کو فالو کر رہا ہے اور اسی پر ان سے وصولی کر رہے ہیں. بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے. ان کا پلان تو یہ تھا اگر کہ اس ٹرین میں 400 مسافر ہیں, 400 کے 400 کو یرغمال بنائیں گے یا ان کو ماریں گے, یا ان کی عوض اگر نہیں ماریں گے تو بہت بڑے اور ڈیمانڈ سامنے رکھیں گے اور ان کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ان کا پلان یہ تھا, اور ان کی وہ سارے لنکس بھی ہے کہ بیرون دنیا کے ساتھ لائن اپ تھے. تو سب سے وہ تو انتہائی افسوسناک اور دردناک, مگر میں یہ بات ضروری بات ہے کہ اتنے لوگوں کی جانوں کو بچانا, جس طرح فوجی پاکستان نے اور ہمارے عسکری اداروں نے عسکری اداروں نے جس طرح آپریشن کیا, وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے.
इसी तरह लोगों को, बेगुनाह लोगों की रिहाई उन्होंने मुमकिन बनाई, और जो दहशतगर्द है वो सारे जहन्नम रसीद हो गए, और कम से कम लॉस हुआ, मतलब है कम से कम मिनिमम लॉस। अगर आप इन सारे हालात को देख ले कि इस तरह दूर अफ्तादा इलाका और टनल और क्या क्या, वही कोई रसाई नहीं हो, और इस तरह यरगमाल बना दिया जाए जिसमें सुइसाइडर भी हो और सारी चीजें हो, तो एक मुश्किल तरीन ऑपरेशन था। मगर मैं उन तमाम जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लीडरशिप में, और वही कोर कमांडर ने उसको सुपरवाइज किया, या से डायरेक्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसकी निगरानी की, तो पूरी कौम इसको रियलाइज कर रहे हैं और उनको दाद दे रहे हैं और उन पर फख्र कर रहे हैं कि हमारे साथ इसी तरह लोग भी मौजूद है कि इससे निमट सकते हैं। अगरचे ये निमटना जो हमने सुन लिया, तो हम सारे सोच में थे कि ऐसे कोई 5-10 बंदे निकलेंगे, निकलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने पूरी दुनिया में एक दफा फिर अपनी रेट कायम कर दी कि वाकई अफवाज पाकिस्तान में और ये सलाहियत मौजूद है कि मुश्किल से मुश्किल हालात से निमट सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा एक हमारी सियासी जमात है जिसका नैरेटिव बिल्कुल हमारे दिफाई इदारों के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ की मैं बात करूं, उनका एक टोला जो बाहर बैठा हुआ है, एक शरपसंद टोला जिसको मैं कहूंगा, जिसको पीटीआई की क़यादत तरदीद या उनकी मजम्मत या उनसे बिल्कुल लाताल्लुक का इजहार भी नहीं करती। उनका मकसद वही है जो भारत का, जो कि हमने देखा भारत ने जिस तरह एआई जनरेटेड वीडियोस लगाई, जिस तरह उन्होंने प्रोपोगंडा किया, डीप फेक वीडियोस बना के पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, उसी एजेंडे पे वो भी चल रहे हैं। इसको कैसे देखेंगे आप? तो यार काबिल अफसोस बात है, दोबारा अगर हम 9 मई से शुरू करके कि उनका एजेंडा क्या है और क्या करना चाहते हैं, तो एंटी पाकिस्तान एजेंडा है। अगर हमारे दिफाई इदारों के खिलाफ इसी तरह प्रोपेगेंडा किया जाए मुसलसल, तो क्या मिलेगा? उनकी कमजोरी है पाकिस्तान की कमजोरी, मतलब ये अगर इतने कमजोर हो जाए और इतने उनकी सोशल मीडिया से आम लोगों की दिलों में नफरत पैदा हो जाए, तो इसका नुकसान किसका है? इंडिविजुअल का नहीं है, किसी एक बंदे का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का लॉस है। इस खाकी वर्दी को इतने बदनाम करना ये किसी इंडिविजुअल या आर्मी का इशू नहीं, पूरे पाकिस्तान का इशू है। तो उनका तो सोच इस तरह हमारी बदकिस्मती रही है कि या जो मुहिब वतन लोग हैं इस पार्टी के अंदर, उनको रियलाइज कर लेना चाहिए, उनको एहसास होना चाहिए कि ये हमारी पार्टी किस डगर पर जा रही है। उसके बैरूनी मुल्क लोग बैठ कर वो क्या क्या, वो तो इंडिया से भी आगे लगे हुए हैं और उनसे ज्यादा इन चीजों को प्रोपेगेट कर रहा है। तो उनको ये रियलाइज कर लेना चाहिए, जहाँ मुहिब वतन लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस पार्टी में मुहिब वतन लोग नहीं है, इसमें बहुत से होंगे भी जिनको उसका असल चेहरे का पता नहीं है। तो उनको अपने लीडरशिप की और वही जो बैरूनी मुल्क बैठे हुए लोग हैं कि उनका क्या सोच है, क्या फिक्र है, क्या करना चाहिए, उनको ये रियलाइज कर लेना चाहिए। उनको एहसास होना चाहिए कि ये इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। मगर मैं कहता हूँ कि आखिर में सच सच होता है और झूठ झूठ, और इसमें उनको कामयाबी कभी नहीं होगी। अगर कामयाबी होती तो इतने इवेंट्स उन्होंने करा दिए, पूरी कौम ने देखी कि 9 मई के क्या प्लान था। अभी जब दोबारा इस्लामाबाद को कैप्चर करने का था, उसके क्या प्लान है। दूसरे उनकी जो तकरीर है, स्पीचेस है अमेरिका के बारे, पहले क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं, दूसरे बैरूनी दुनिया, तो ये सारे लोग अभी फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। मैं तो इसे आपको दिल की बात करूंगा, मुझे पहले जो लोगों में ये चीज थी बहुत ज्यादा थी। हम बाहर जाते थे बैरूनी दुनिया में, तो कोई बंदा आप बात करने के, वो सारी उनकी ब्रेन वॉशिंग हुई थी। अभी आप जाते हैं तो लोग बिल्कुल वो चेंज आया। मैं कई ममालिक में गया और वही स्पीचेस भी की और तकारीर भी किए पब्लिक में। अभी रोजे से 2 दिन पहले मैं कुलालमपुर गया, मुझे कहा गया कि नहीं आप बात ना करो, या इस तरह लोग ये नारे लगाएंगे, फला लगाएंगे। हमने वही एक ओपन प्लान बनाया, प्रोग्राम कर दिया एम्बेसडर ने, और सारे लोग वही आ गए। हमने डटकर वो बात की पाकिस्तान की कि ये लोग क्या करना चाहते हैं और अभी जो पाकिस्तान की लीडरशिप है वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने 1 साल में क्या किया है। और ये जो हमारी सिविल लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर और आर्मी पाकिस्तान के दरमियान जो रिश्ता है वो क्या करना चाहते हैं, उससे मुल्क को क्या मिला। इंडिविजुअल
ایجنڈا ان کا نہیں ہے. ان کا صرف یہ ہے کہ ملک کو بحرانوں سے نکالے, معاشی استحکام ملے, دہشت گردی کا مقابلہ کرے. تو آپ نے سوال کیا ان لوگوں کے بارے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابھی یہ خود وہ لوگ فیل کر رہے ہیں, کئی یہ اس میں چینج آئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن ریمیٹنسز جو آئی ہیں ایک بہت بڑی مثال ہے, جس کا 100% یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ریمیٹنسز نہیں ملیں گی, بیرون ملک پاکستانی پیسہ نہیں بھیجیں گے, ریکارڈ ریمیٹنسز آنا شروع ہو گئی ہیں. یہ بات وہی میں نے اسے اپنی کلالمپور کی سپیچ میں بھی کی کہ اسے تو زیادہ بھیجے. پچھلے سال سے 25% زیادہ آ گئے, 3.2 بلین US ڈالر انہوں نے بھیج دیے. اگر اس کی بات مانی تھی تو ان کو ₹1 بھی نہیں بھیجنا تھا. اگر ان کی بات IMF نے مانی تھی تو ہمارے ساتھ معاہدہ ہی نہیں کرنا تھا. اگر ان کی بات جو بیرونی ملک پاکستانی بیٹھے ہوئے ماننا تھا تو کچھ ہی نہیں بھیجنا تھا. تو ابھی ان کو ریئلائز ہو رہا ہے, احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو عمران خان اور اس کا مخصوص ٹورا جو ہے, جو لابی ہے, ان کے عزائم پاکستان کی خوشحالی کے لیے نہیں بلکہ انٹی پاکستان ہے. جی بالکل, اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو اسٹاک ایکسچینج بھی اس وقت ریکارڈ سطح پر ہے. اچھا میں بات کروں گا اس وقت کہ جب ہم بات کر رہے ہیں APC کے حوالے سے, اس واقعے کے بعد وزیر اعظم نے پھر ایک پیشکش کی ہے کہ APS کے واقعے کے بعد جس طرح کی APC ہوئی تھی اس طرح کی APC کی انہوں نے دعوت دی ہے, سب جماعتوں کو دعوت دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت آ جائے گی یا پھر ہم قیادتوں کو آپس میں مل کر بیٹھتا ہوا دیکھ سکیں گے؟ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے؟ مگر اگر کوئی یہ ایک اچھی بات ہے, اور لاسٹ ٹائم بھی اس طرح ہوا ہے, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہی جو APC کا واقعہ ہوا تو اسی دن میں نے بھی, مجھ پر بھی اٹیک ہوا, رات کو وہی سے اسپتال سے جا رہا تھا. مجھے وہ سارے لمحات یاد ہے جو اپنے روز پھر گورنر ہاؤس میں نواز شریف صاحب آئے اور پوری لیڈرشپ آئی اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنا دیا گیا. بدقسمتی سے اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہوئی جو ہم فیس کر رہے ہیں, مگر کافی حد تک اس سے بہت بڑی بہتری آئی, چینج آئی. تو اس طرح یہ وقت کا تقاضا ہے. جو بھی پارٹی آپ کو میڈین پاکستان سمجھتے ہیں اور پاکستان کی سوچتے ہیں تو ان کو ان میں آنا بھی چاہیے, اور قول فعل میں تضاد بھی نہیں ہونا چاہیے, دل سے ان کے ساتھ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ہماری ایک سیاسی مخالفت ایک سائڈ پر ہونا چاہیے, اور جب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو وہ ہمیں دہشت گردی کو اس کے ساتھ لنک نہیں کر لینا چاہیے. ہم کل بھی ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں, آج بھی بولتے ہیں, اور آئندہ بھی بولیں گے. وہ اپنی جگہ, ہمارے سیاسی عزائم اپنے اپنے ہوں گے, ہمارے اپنے اپنے منشور ہوں گے, مگر یہ دہشت گردی یہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. تو اس پر کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے, دوسری ڈیل نہیں ہونی چاہیے, اور سب کو ایک ہو کر اس کا مقابلہ کر لینا چاہیے. اگر یہ ملک ہو تو ہم سارے ہوں گے, ہم سیاست بھی کریں گے اور سب کچھ کریں بالکل گے. صحیح. اگر یہ ملک ہو, یہ حالات ہو, تو کسی کا بھی اس میں فائدہ نہیں. اچھا اس میں میر مقام صاحب, آپ کیونکہ صدر بھی ہیں کہ مسلم لیگ N کے KPK کے, حالات KPK کے اس وقت خود دہشت گردی سے متاثر ہے. بلکہ ہم نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ دنوں مسجد کا بھی واقعہ ہوا, کل کی بات ہم کر رہے ہیں, پرسوں کی بات کریں, کوئی نہ کوئی واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں, چوکیوں پر اٹیک ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو KPK حکومت ہے اس کا کیا کردار ہے اور کیا حالات ہے KPK کے اندر خود؟ مطلب یہ کہ یہ آپ میں بات کرنے والا تھا کہ کنٹینیوسلی ابھی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر آیا ان کے 2-3 چوکیوں پر ان کا حملہ بدنوں میں. تو یہ تو آپ دیکھ لیں, خاص کر ہمارے صدرن ڈسٹرکٹ جتنے ہیں اور وہی مرج اضلاع جتنے ہیں اور ایز اے ہول بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ KPK گورنمنٹ کی بھی ترجیحات میں ہونے چاہیے. ابھی تک اگر وہی پڑا چنار کی صورتحال دیکھ لے, دوسرے ایشوز دیکھ لے, تو ان کی ترجیحات میں دوسرے باتوں کے علاوہ یہ ہونے چاہیے. مگر یہ بدقسمتی ہے ہمارے KPK کے عوام کی کہ ان کے ابھی تک یہ باری آئی نہیں. وہ پہلے تو اسلام آباد کو قبضہ کرنے کے لیے, قیدی نمبر 804 کو باہر لانے کے لیے, اس کے لیے ان کی ساری جو بھی صلاحیتیں تھے استعمال کرتے رہے. ساری کوششیں اسی اور پہ ہیں. ابھی ان کی آپس میں بھی آپ دیکھ رہے کبھی ایک دوسرے کی بھی مخالفت شروع کی ہے. آپ دیکھ رہے پارلیمنٹ کے اندر بھی, باہر بھی, KP میں بھی,
کوئی کہتا ہے کل میں ہوں گا نہیں ہوں گا. تو اس طرح چیزیں تو یہ ہمارے صوبے کی بھی بدقسمتی ہے اور پاکستان کی بھی کہ یہ ان کی ترجیحات کا حصہ ہے ہی نہیں, ان کی باری نہیں ہے, ان کے دوسرے اتنے ایشوز ہے اسی میں لگے ہوئے. لیکن اس میں امیر مقام صاحب بات یہ آتی ہے کہ وہاں کی عوام کو کیا ملا اگر انہوں نے ان کو ووٹ دیا, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے ان کو ووٹ دیا, حکومت ان کی بنی ہے, دوسری تیسری مرتبہ حکومت بن رہی ہے, عوام کو کیا مل رہا ہے وہاں پہ سوائے اس کے دنگا فساد کے, انتشار کے, اپنی سیکیورٹی ان کی خود کمپلیٹ نہیں ہے, وہاں کے لوگ محفوظ نہیں ہیں, تو اس میں ان کو کیا ملا عوام کو؟ مطلب یہ صاف بات ہے اس کی کہ عوام کو تو کچھ آپ دیکھ رہے ملا نہیں, مگر جو عوام کے ساتھ تھا وہ بھی ان سے لیا گیا. یہ آپ کہتے ہیں کہ عوام کو ملا نہیں, یہ ان کی حکومت آنے سے پہلے جو وہی کی عوام کے ساتھ تھا وہی بھی ان سے لیا گیا, امن بھی لیا گیا, پیس بھی لیا گیا, ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوئی, بے روزگاری, دوسرے چیزیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, ہر ایک چیز میں ہر ایک فیلڈ میں دیکھیں تو ان کو دیا نہیں, ان سے لیا گیا. تو یہ ساتھ ساتھ ایک جذباتی ان کا جو ایجنڈا تھا, جو منشور تھا, جس طرح سوشل میڈیا پر سارے جھوٹ بولتے رہے اور لوگوں کو ورغلاتے رہے, تو آخر میں یہ ٹائم ابھی آ رہا ہے, لوگ فیل کر رہے, ریئلائز کر رہے کہ آپ کے ہاتھ کے پی کے میں کس نے روکے. وہی 2 دفعہ پہلے بھی آپ کی گورنمنٹ رہی فل میجارٹی کے ساتھ, اور ایک دفعہ آج پھر آپ کی گورنمنٹ ہے, تو آپ کیوں کمپیئر نہیں کرتے دوسرے صوبوں کے ساتھ کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے اور کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے نا, ابھی عوام یہ سوال کر رہا ہے کہ کے پی کے عوام کو لیپ ٹاپ نہیں چاہیے, کے پی کے عوام کو ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے, کے پی کے عوام کو مفت مطلب ہے کہ ایڈز نہیں چاہیے, ان کو سستے قرضے نہیں چاہیے, ان کے جوانوں کو روزگار جاب نہیں چاہیے. تو یہ لوگ ابھی فیل کر رہے ہیں اور اس کا موازنہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ وقت اتنا دور نہیں ہے کہ یہ اپنی اصلی شکل پر انشاءاللہ تعالی واپس پہنچ جائے گی. بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں اس معاملے کے اوپر اپنی آراء سے آگاہ کیا. تھینک یو ویری مچ. وزیر ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر وزیر ہیں, وفاقی وزیر, وہ موجود تھے. ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام کے اس حصے میں موجود ہے رضا ہارون صاحب, سینئر ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب. رضا ہارون صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہم جہاں پر ملک کے اس وقت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اندھوناک واقعے سے گزرا ہے, ایک سانحے سے گزرا ہے, ہائی جیکنگ کیس جس میں جعفر ایکسپریس کی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی سیاست اس معاملے پہ بھی کی جا رہی ہے. حکومت اور جسے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بلوچستان حکومت, ایک کل پریس کانفرنس کی گئی, لیکن سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بریگیڈ ہے باقاعدہ جو کہ اس موقف کو لے کے چل رہی ہے جو کہ بھارت اور بی ایل اے کا ہے. بڑا افسوس کی بات ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ جب کسی بھی ملک میں ایسا دہشت گردی کا واقعہ رونما ہو رہا ہو, یعنی کہ لیونگ ہو, اس وقت چل رہا ہو, قوموں کو اس طرح کے جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ لائیو ایونٹ چل رہا تھا اور یہاں ہمارے تمام کامنٹ جاری تھے, تو اس کو کسی بھی طریقے سے خوشائند نہیں کہا جا سکتا. لیکن جبکہ ان کے اپنے کے پی کے میں ایک مسجد کے اندر دھماکہ ہوا اور معاملات ہوئے, لگتا ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے صوبے کے اندر تو لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ وہ باہر جا کے یا کچھ بھی کرنا ہے کر لیں. اصل میں یہ ایک ڈیفرنس اگر آپ دیکھیں گے, آپ جس جماعت کی بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کی, تو ایک بڑا واضح کلیئر ڈیفرنس ہے جس پہ ان کو خود قابو پانا بہت ضروری ہے. یہ پارٹی جو ہے یہ یوٹیوبر سے ڈرائیو کر رہی ہے, وہ اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں, جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ڈرائیو کر رہے ہیں. میں نے جو اچھا سائڈ ہے وہ یہ, میں نے ان کے جو لوکل رہنما ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں, خواہ وہ بیرسٹر گور ہوں, خواہ وہ اسد کیسر ہوں یا کوئی اور, میں نے ان کی زبان سے ایسی باتیں نہیں سنی. یہ سارا کا سارا ان کا وہ ایلیمنٹ ہے جو اوورسیز بیٹھا ہوا ہے, امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, برطانیہ, جو ان کے نیریٹو کو ڈرائیو کرتا ہے. تو ہماری قیادت, اگر آپ کہتے ہیں تحریک انصاف کی قیادت, تو قیادت کو پھر کنڈیم کرنا چاہیے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کنڈیم کرنے سے کام نہیں چلے گا, صرف ان کو لا تعلقی کرنی پڑی. دیکھیں جو پی ٹی آئی کو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے وہ بیسیکلی ذمہ داری ہے پی ٹی آئی کے سینٹرل انفارمیشن سیکریٹری کی, ایز پر دیئر اون پارٹی کانسٹیٹیوشن. وہ ذمہ داری لگاتا ہے, وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو ذمہ دار وہ ہے. تو نہ صرف یہ کہ ان کو ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا, کنڈیم کرنا ہوگا, ان کو ان سے اپنی جان چھڑانی ہوگی, لیکن کیا کریں, مجبوری ہے یار ان کی بھی. یہ بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ ان کو کتنا بڑا لانگ ٹرم میں اور نیشنل لیول پہ اور ایون
ایسے موقع پہ آپ کو پتہ ہے نا اسم بھائی کہ پیٹریوٹزم پہ سوال اٹھ جاتے ہیں. پھر ٹرو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جو پیٹریوٹزم پہ بات آ جاتی ہے نا یہ تو میرا ماننا یہی ہے کہ ذمہ داری اور سنجیدگی مظاہرہ کریں, اور ظاہر ہے کہ یہ پارٹی کی ٹاپ قیادت بانی جب تک نہیں کہیں گے یہ اس وقت تک یہ درست ہوگا نہیں ان کا بیٹھ. اچھا ہارون صاحب, سندھ کی باؤنڈری جو ہے وہ بلوچستان سے لگتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی معاملات جو ہے اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ بہت سارے کچے کے علاقے کی جو ذکر ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے ان کو بھی سپورٹ کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہوتی ہے, ویپن مل رہا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اب بلوچستان کے ساتھ سندھ میں بھی ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہمیں آپریشن کرنا ہوگا؟ جیسے پہلے ہم نے لیاری کا واقعہ دیکھا, لیاری کا گینگ وار جو تھا اس میں بلوچ رہنما اور بلوچوں کی یہ BLA وغیرہ کی بات کی جاتی تھی کہ وہ شامل ہیں. بالکل آپ کو کرنا ہوگا ناصم بھائی. دیکھیں جو علاقے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اب ان کو دیکھیں, ہم ذرا ان کی صرف اکنامک امپورٹنس دیکھیں. کراچی, سندھ, ادھر آپ کا بلوچستان کا وادر پورٹ, وہاں پہ سی پیک کا منصوبہ چل رہا ہے, ادھر KP میں جو آپ کا بہترین صوبہ ہے بہت ساری ریسورسز کے حوالے سے. ان تمام ایریاز میں انٹرنیشنل انفلوئنس ہے, غیر ملکی انفلوئنس ہے, اینیمی کنٹریز کا انفلوئنس ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی قومی اسمبلی کا بھی حالیہ اسپیچ میں یہی بات تو کی ہے پہلے پارٹ میں کہ یار یہ سب کو مل کر کرنا ہے, یہ میرا اور تیرا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. سندھ ہیز ٹو کوآپریٹ ود بلوچستان, بلوچستان اینڈ سندھ ہیو ٹو ہیو اے کوآرڈینیشن ود KP. اسی طرح فیڈرل میں جو بیٹھے ہوئے ہمارے ادارے ہیں گزرے, یہ ہم اس کو پاکستان کا مسئلہ لے کر چلیں گے. اور جو آپ نے کہا کچے کے علاقے ہو جائیں, یہ بلوچستان کا مسئلہ ہو جائے, خیبر پختونخوا کے اندر در اندازی ہو رہی ہے, ادھر پنجاب میں بھی حالت اچھے نہیں ہے نا, وہ جو گینگز ہیں ان کے بھی جو چلتے ہیں کچے کے علاقے ان کے بھی, یہ سب ملا کر آپ کو ایک پالیسی فارمولیٹ کرنی ہوگی جو آپ نے کی تھی نیشنل ایکشن پلان کی. لیکن بدقسمتی جو 20 پوائنٹ جو وہ کاغذوں پر ہی رہ گئے, ورنہ آج ہم کافی کچھ اس سے بہتر ہو سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ, میرا تیرا مسئلہ ختم کر کے ہمارا مسئلہ, ون نیشن ون وائس. دیکھیں آصف بھائی, ٹیررزم میں ifs and buts نہیں ہوتے. ٹرو, پاکستان کے خلاف کوئی کام کرے گا, پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرے گا, اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہونی چاہیے. وہاں اپنے سیاسی نیریٹو کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, ہر چیز اپنے اوپر لے بھی لینی چاہیے, مت لیا. تو یہ سب چیزیں دیکھیں. اور پاکستان قوم میں اتنی ریزیلینس ہے, پہلے کئی دفعہ ہم دہشت گردی سے ملک کو نجات دلا چکے ہیں, لیکن بدقسمتی رہی ایسی پالیسی رہی کہ ہم نے خود ہی انوائٹ کیا ہوا ہے. سو آئی ایگری ود یو, یہ کراس کوآرڈینیشن دو صوبوں اور وفاق کے درمیان کوآرڈینیشن سے ہوگی, نیشنل ایفرٹ ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا رضا ہارون صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ APC کی بات کی گئی ہے, جیسے APS کے بعد ایک APC کی گئی تھی جس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, پھر ایک APC کی وزیر اعظم نے دعوت دی اور بات کر رہے ہیں, اور ظاہر بات ہے ان کو صرف سارے اداروں کو آن بورڈ رکھ کے یہ بات کی گئی ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ APC کامیاب ہو جائے گی, اور خاص طور پہ تحریک انصاف جیسی جماعت جو ہے اس کے اندر اس پلیٹ فارم پہ آئے گی؟ آنا چاہیے. تحریک انصاف دیکھیں نا, بحیثیت جماعت ایک بڑی جماعت ہے, بحیثیت جماعت تو پارلیمان میں موجود ہے, سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے, بلکہ پارلیمان کے اندر سب سے بڑی پارٹی ہے. ان کو منائے گا کون, ان کو منائے گا کون؟ وہ پھر شرائط رکھ دیں گے, ہم اس شرط پہ آئیں گے, ہم اس شرط پہ آئیں گے, بانی کو رہا کرو, بشرا بی بی کو رہا کرو, فلاں کو رہا کرو. بہت افسوسناک ہوگا اگر اس مسئلے کو اپنی بارگیننگ ٹول کے طور پر استعمال کریں گا. دیٹ وڈ ایکسپوز دیم, اور میں نہیں چاہتا وہ ایکسپوز ہوں. سر, اور کتنا ایکسپوز کرنا رضا صاحب رہ گیا ہے. بات تو یہ ہے کہ ان کی سالمیت کے اوپر سوال آ گیا اور ان کو فرق نہیں پڑتا. ایسے میں آخر وقت تک اچھے کی امید رکھنی چاہیے نا, جب تک وہ ایسا کہہ نہیں دیں میں ان کے دل میں ایسا گمان کیوں پیدا کروں. میں تو امید رکھوں گا نا کہ وہ آ کر بیٹھے. ایک بات آپ یاد رکھیں, جب APS کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد ایک اور چیز ہوئی تھی, نہ صرف یہ کہ یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, بلکہ پارلیمان نے ایک لا پاس کیا تھا, پاکستان پروٹیکشن ایکٹ غالباً اس کو کہا گیا تھا. اس کی ڈیوریشن لمیٹڈ تھی, شاید سال 2 سال کے لیے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کے بل کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اسی کی مدد سے نہ صرف کراچی کے ٹیررزم کو ڈیل کیا گیا تھا, بلکہ KP کے جو علاقے کے ٹیررزم ہے اور یہ جو APS کے بعد اس کا کافی اچھا استعمال ہوا تھا. دیٹ بل ہیز ٹو بی ریویوڈ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ہم اگر ایک مجموعی کوششوں کی بات کریں, ہم سیاسی اختلافات بھلا کے ایک جگہ بیٹھنے کی, پیپلز پارٹی کے ہمیشہ سے مفاہمت و مصالحت کی پالیسی, زرداری صاحب کی شہرت بھی اس حوالے سے کافی زیادہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں کہیں اگر عمران خان صاحب سے ملنا پڑا اور ان سے بات کرنی پڑی تو زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب یہ اس بات پہ تیار ہوں گے؟ مجھے نہیں پتا کہ سامنے سے ایسا کوئی اندیا آتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں نیشنل ایشوز ہو نا اتنے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں.
کوئی حج رابطے کرنا، براہ راست رابطے کرنا، بالواسطہ بلا واسطے رابطے کرنا، میں تو انکلوڈ کروں گا نا کہ دیکھیں زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب، یہ چار ہمارے لیڈران ایسے ہیں جو بڑی پارٹیوں کے لیڈران ہیں، جن کی اسٹریٹ پاور ہے، جن کی ووٹ پاور ہے، الیکٹورل مینڈیٹ ہے. تو ان کے درمیان رابطہ ہونا میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہوگی. اگر ہم ایسے وقت پہ اپنے اپنے پرسنل گرجز، پرسنل ونڈیٹا یا پھر ایجنڈے کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، انٹرسٹ کو اگر ہم پیچھے کر لیں اور نیشنل انٹرسٹ کو اوپر لیں. ٹھیک ہے. وہ کچھ کہتے ہیں نا کہ اہل زبان جو ہیں وہ کراچی کے لوگوں کو زیادہ تر اہل زبان کہا جاتا ہے، ان کے الفاظ اور ان کی ٹرمنالوجی جو ہے اس کو بعض اوقات سلینگ میں یوز کیا جاتا ہے، تو اس کو اس لحاظ سے ہم اس تصور کر لیتے ہیں. اچھا، اس میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بلاول صاحب اور زرداری صاحب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا مفاہمت کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ٹریک ریکارڈ ہے، نو ڈاؤٹ، بالکل میں نے پہلے کہا. 18ویں آئینی ترمیم دیکھ لیں، اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دینا دیکھ لیں، NFC ایوارڈ دیکھ لیں، آغاز حقوق بلوچستان کا پیکیج دیکھ لیں، یہ سب ان کے دور میں ہوا ہے. تو وہ کیپیسٹی، اسکل اور اگر آپ کہیں گے کہ ایکسپیرینس ہے تو وہ زرداری صاحب کے پاس. اور NFC ایوارڈ بھی میرے خیال سے اس کے بعد نہیں ہوا. NFC ایوارڈ مطلب مشکل ترین ایسے کام تھے جن میں کنسنسس چاہیے، اور سب کنسنسس سے ہوئے. یہ اچھی بات ہے نا، کنسنسس سے سارا کا سارا پروسیس ہوا. تو یہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب میں آپ کو دیکھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں ان میں اسٹیٹسمین شپ ہے، ان کے اندر درگزر کرنے والی بات بھی ہے، ملانے والی بات بھی. اور اپنے قومی اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے یہی کہا نا، سب کو دعوت دی کہ سب آ کر مل جائیں. تو بالکل اگر کوئی رول بنتا ہے، کوئی رول پلے کرنا چاہیے. ایز اے سیٹ نیشنل انٹرسٹ ہے، وہ پیراماؤنٹ ہے. جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ سب کے لیے سب سے لیکن اہم ہونا چاہیے. ایک بات بہت ضروری ہے، صرف ایک بات، دہشت گردی کی جسٹیفیکیشن دینا، اس کو گلوریفائی کرنا، اس کے حوالے سے ifs and buts کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن دہشت گردی کے زمرے میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، اس میں پیکا ایکٹ بھی آ گیا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سارا کچھ الائیڈ ہو کے میں عاصم بھائی اس وقت میں کنٹامینیٹ نہیں کروں گا. اس وقت میری دہشت گردی سے مراد بلوچستان ہے. میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہم ریفرنس ڈال دیتے ہیں نا کبھی کبھار، یہ پھر اس ایشو کو ڈائلیوٹ کرتا ہے اور ان کی آسانی ہو جاتی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو ٹو دا پوائنٹ آف پریسائز رکھیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور اس وقت پریسائزڈ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے اور جو اس وقت حملہ آور ہیں افغانستان سے وایا بھارت کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو ہم کس پلیٹ فارم پہ لے کے ڈسکس کریں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے. ہم یونائٹڈ نیشن میں جائیں، ہم تمام اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بات کریں، یا پھر اوور آل ہمیں یہ ایفرٹس کرنی چاہیے؟ ہمیں ایک پورا ڈوزیر بنانا چاہیے، اور ہمارا فورن آفس جو ہے اس کو چاہیے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کو یوز کرے اور سب سے پہلے یہ ایشو ریز کرے افغانستان کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ رضا ہارون صاحب. ملک کے مفاد کی خاطر ہمیں سب کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور دلوں میں سے قدوتیں جب تک نہیں نکلیں گی اور خاص طور پہ پاکستان سب سے سر فہرست نہیں ہوگا، تب تک معاملات کو طے نہیں کیا جا سکے گا. میرا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نے کے بعد.